نیشنل اسمبلی نے اپنا فارمیٹ چینج کر دیا اور ڈیفر کر دیا، ورنہ 2 سے 3 دنوں کے اندر نیند سے ہم جاگ جائیں گے جب سائبر کرائم بل لا بن جائے گا. اور جب سائبر کرائم بل لا بن جائے گا تو کوئی جرنلسٹ پاناما لیک جیسا انکشاف کرنے کی آزادی نہیں رکھے گا. کوئی انسان یا کوئی انوائرمنٹلسٹ سی پیک کے اندر انوائرمنٹل کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس پہ بات کرنے کی آزادی نہیں رکھے گا. کوئی انسان کسی اور کیا کہتے ہیں، جو ہم غریبوں کی بات کرتے ہیں، کوئی غریب کسی امیر کی اگر وہ اس کی کیا کہتے ہیں عزت کو پامال کر رہا ہے یا اس کی حق تلفی کر رہا ہے اور وہ اس کی چھپ کے تصویر بنا رہا ہے یا ویڈیو بنا رہا ہے تاکہ اس پہ رپورٹ کر سکے، وہ اس کی آزادی نہیں رکھے گا. جو کہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے کی ہیں نا کہ نیمنگ اینڈ شیمنگ بھی ہوتی ہے فیس بک کے اوپر، تو یہ ہم سے لی جا رہی ہے. مگر ہاں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شناخت پاکستان ہے، پہچان پاکستان ہے، آواز بھی پاکستانی ہے، زبان بھی اردو ہے، اور یہ جو صحیح اور غلط کی تمیز ہے، یہ جو شعور دیا گیا ہے یہ کھل کے بولنے کا، اور یہ جو ہمت دی گئی ہے کہ ہاں شاید میں کچھ کر سکتا ہوں، کسی مقام پہ پہنچ سکتا ہوں، یہ بھی وہیں سے آتا ہے کہ میں ایک آزاد ملک کا شہری ہوں. اور اس آزادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا میرے ہاتھ میں ہے. اب انگریزوں کو بدل کے شریفوں کی حکومت آ گئی ہے، وہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں اوپر تھرونز کے اوپر، مگر ہر انسان کو آزادی اپنی خود گرفت میں لے کے انجوائے کرنا سیکھنا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے. پلیٹ میں رکھ کے تو کچھ نہیں دیا جائے گا، فری بفے یا فری لنچ تو کہیں آپ کو نہیں ملتا ہے. تو اگر کوئی محنت کر کے ہل چلا رہا ہے جو کہ اس کے پاس ٹریکٹر نہیں ہے، اور اس کے پاس آزادی ہل چلانے کی، کام کرنے کی، جو کہ اس نے کہیں اور جا کے دہاڑی نہیں دینی ہے، تو وہ اپنا کام کر رہا ہے پورا، مطلب کہ اپنی زندگی کو پورا اس عمل میں لے کے جا رہا ہے. اسی طریقے سے جو آپ کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے، آپ میڈیا کومنٹیٹر ہو جاتے ہیں، یا آپ ٹرینر ہو جاتے ہیں، اسپورٹس مین ہو جاتے ہیں، انٹرپرینور ہو جاتے ہیں، میوزیشین ہو جاتے ہیں، یا وکیل یا ایکٹیوسٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ کے پروفیشن کے اندر آپ نے اس حد تک جانا ہے جس حد تک آپ جا سکتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو ہمارے اندر ایک میں اکثر بات کرتا ہوں، جیسے میں لاسٹ انکلوڈنگ ریمارک آن دس، کہ ہمیں اب بطور پاکستانی موت کا جو ڈر ہے وہ بھلا دینا چاہیے، خاص طور پہ کراچی میں رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاروں کے پاس اس وقت جو میں نے موبائل ہاتھ میں دیکھے باشمول آپ کے، وہ کسی نہ کسی چور کو ضرور پسند آئیں گے، وہ کسی نہ کسی سگنل پہ ضرور آپ بندوق رکھے گا، اور اگر آپ ذرا سا اس سے الجھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ گولی چلا دے. یہ آپ کا آئی فون ہو یا سیمسنگ ہو، چور بازار میں 3-4 ہزار کا ہی بکے گا. یعنی کہ آپ اسکواش کے لیجنڈ ہوں، آپ مایہ ناز موسیقار ہوں، آپ وہ انٹرپرینور ہوں جو امریکہ کو چھوڑ کے پاکستان کے اندر آ کے اٹک میں اور کہاں شہروں میں جا کے بچیوں کو جو ہیں ان کے حق دلا رہی ہیں اور ان کو خود مختار کر رہی ہیں، یا آپ ایسے وکیل ہوں جس کے والد نے اس سے زندگی کی ساری کمائی لا کے باہر پڑھنے بیچا، اس چور نے آپ کا پرائس ٹیگ ماتھے پہ لکھ دیا 3,000 روپے. تو might as well start doing work and start living a life that you can put a bigger price tag on your own forehead. So enjoy your freedom to the max. And now because my freedom is limited because my mother has some instructions for me that I have to take her somewhere at 7 o'clock. See, that's what we wanted to hear actually. That's where we wanted to start this conversation. You've just come to the cute part. Please go ahead. میرے گھر میں ایک وائس رو ہے جو میری والدہ ہے، اور وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ 7:15 تک انتظار کریں گی، اس زیادہ انتظار نہیں کریں گی، اور پھر تانے مجھے سننے پڑیں گے، آپ کو نہیں سننے پڑیں گے. تو ایون دو آئی واز ہیٹ ٹو ہیئر لسن ٹو جہانگیر صاحب اینڈ سر آئی وڈ اپولوجائز. حق ہمیشہ بالکل آپ کا تھا پین پہ پہلے گفتگو آغاز کرنے کا، اینڈ یو بین اے چائلڈہڈ ہیرو اینڈ what a great inspiration, and we hope and pray that Pakistan is able to find its lost glory back in squash, and we can support the young talent, and not just cricket but other sports also get the due recognition they get. And my last words for Peak Fiends as well, that I have from time to time done different projects for flood camps and earthquake camps or IDP displacement, and I never had a proper formal link, and Peak Fiends just have written to them generally, and they have always donated very generously in terms of food donation to all those causes. And I think it's the first time, I have one friend though at Peak Fiends, but it's the first time I'm meeting formally the management here. So thank you for not knowing us, for still donating generously for the people of Pakistan. Much appreciated, and of course ہم جیسے لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے جو کہ ریلیف کیمپ لگاتے ہیں. Thank you so much. Thank you.